السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ محترم جی آ رہی ہے جی، کوئی نہیں ہونے دے، کوئی بات نہیں، نکل جائے گا، دے دیتا گرم تو نہیں۔ مصطفیٰ آوان بھائی مائک بند۔ جی ٹھیک ہے کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، ولا يلزم على هذا إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنظور لا عما نوى۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی یعنی کوئی معین دن ہے نا، تو اس نے معین دن نفل کا روزہ رکھ لیا، یعنی وہ جو دن اس نے معین کیے تھے، جیسے میں نے بتایا تھا یکم شعبان سے لے کر 5 شعبان تک کے دن متعین کیے ہوئے تھے اس نے، کس کے لیے؟ کہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں 5 شعبان تک، یکم شعبان سے 5 شعبان تک نظر کے روزے رکھوں گا، یہ نظر مانی اس نے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اب چونکہ یہ چیز اس پر لازم نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر لازم کر لی، اور یہ اس کا حق ہے، اپنے حق میں اس نے کوئی چیز خود لازم کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے حق کے اندر اگر کوئی چیز لازم کرے تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ شریعت کا حق جو ہے اس میں وہ کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا یا کسی لازم چیز کو ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ اس نے نظر مانی تھی، تو اب یہ کہے کہ میں ان دنوں کے اندر نفل روزے رکھوں گا، یہ چاہے نفل روزے رکھے لیکن وہ ہوں گے نظر کی، نظر کے ادا ہوں گے، نہ وہ کہ جو جس کی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے؟ لأن النفل حق العبد، کیونکہ نفل وہ کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے۔ اذ هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه ولا فيما هو حق الشرع۔ اور اچھا جی، لأن النفل حق العبد، کیونکہ نفل بندے کا حق ہے، کیونکہ جو بندہ ہے نا، وہ بندہ جو ہے یستبد بنفسه من ترکه، بندہ مختار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خود مختار ہوتا ہے یا مستقل ہوتا ہے، خود بذات خود کسی فعل کے کرنے اور اس کے، کسی فعل کے چھوڑنے اور اس کے کرنے میں، سمجھ گئے بات کو؟ لہذا فجاز ان یؤثر فعله فيما هو، اب اس کا جو کام ہے، اس کا جو فعل ہے، یہ اس کے حق کے اندر مؤثر ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لا فيما هو حق الشرع، نہ کہ اس میں جو شریعت کا حق ہے۔ شریعت کا جو حق ہے اس کے اندر بندہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔
وعلی اعتبار هذا المعنی، اسی معنی کے اعتبار سے ہمارے مشائخ نے کہا اذا شرطا، تسنیہ کا صیغہ ہے جب ان دونوں نے شرط رکھی. کس نے؟ میاں بیوی نے، شوہر نے اور بیوی نے خلا کے اندر شرط رکھی اللہ نفقۃ لها ولا سکنا، تو کہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یعنی یہ جو خلا کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا؟ نفقہ نہیں میرے ذمے ہوگا. شوہر نے کہا میرے ذمے نہ نفقہ ہوگا نہ رہائش دینا ہوگا. اب دیکھیں نفقہ یہ کس کا حق ہے؟ یہ بندے کا حق ہے، اور سکنا دینا یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے. کس کی طرف سے مقرر ہے؟ شریعت کی طرف سے مقرر ہے. سمجھ گئے بات کو؟ عورت نے شوہر سے خلا مانگا، شوہر نے کہا میں اس شرط پہ خلا دیتا ہوں آپ کو، اس شرط پہ خلا دوں گا کہ عدت جب گزارو گی اس کا جو نفقہ ہے یعنی خرچہ وغیرہ وہ میرے ذمہ نہیں ہوگا اور نہ ہی رہائش میں دوں گا. عورت نے کہا ٹھیک ہے جی قبول کر لیں. اب جو خرچہ ہے وہ تو ساقط ہو جائے گا اس شرط کی وجہ سے، لیکن جو رہائش ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کے گھر کے اندر ہی اس کو گزارنا پڑے گا. اچھا کیوں؟ معتدہ جو عورت ہے عدت گزارنے والی اس کا شوہر کے گھر میں رہنا یہ شرعی حق ہے، اور رہائش دینا اور جو رہائش دینا ہے خرچہ دینا ہے یہ بندے کا اپنا حق ہے. تو لہٰذا اس شرط کی وجہ سے شریعت کا حق تو وہ ساقط نہیں کر سکتا، اپنا حق چاہے تو ساقط کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ جی استاد. کیونکہ نفقہ عورت کا مرد کے ذمہ تب ہوتا ہے جب عورت اپنے آپ کو خامد کے حوالے کر دے، سپرد کر دے. اب چونکہ عدت کے اندر ہے تو عدت کے اندر اس کے ذمہ نفقہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے وہ اپنا حق ساقط کر سکتا ہے، شریعت کا حق ساقط نہیں کر سکتا. حتی لا يتمکن الزوج من اخراجها عن بیت العدت، یہاں تک کہ شوہر کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ عورت کو اب عدت کے گھر سے نکال دے، کیونکہ سکنا فی بیت العدتی، کیونکہ عدت کے گھر کے اندر رہنا یہ شریعت کا حق ہے. فلا يتمکن العبد من اسقاطہ، لہذا بندہ اس کو ساقط کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے. بخلاف النفقہ، بخلاف نفقہ کے، بخلاف نفقہ کے. نفقہ شریعت کا حق نہیں ہے، وہ بندے کا اپنا حق ہے، اس کو ساقط کر سکتا ہے. فصل فی حسن المامور بھی، مامور بھی کے حسن کے بارے میں. مامور بھی کے حسن کے بارے میں. مامور بھی کا اس چیز کو کہتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، امر کے ذریعے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مامور بھی. اس کے حسن کے بارے میں مطلب اس کی خوبیوں کے بارے میں. دیکھیں اگر کسی چیز کا حکم دینے والا اچھا ہے تو وہ کام بھی اچھا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا حکم دینے والا اگر حکیم ہے، خوبیوں والا ہے، بے عیب بندہ ہے، تو وہ جس چیز کا حکم دے گا نا لازمی سی بات ہے وہ حکم بھی خوبیوں والا ہوگا، حکمتوں والا ہوگا، عیب سے پاک ہوگا. کیونکہ جو واقعتاً جو ذات واقعتاً حکیم ہے، خوبیوں سے والی ہے اور اس سے پاک ہے،
وہ کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دے سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم اس نے دیا اس کا بجا لانا ضروری ہے، اس کا چھوڑنا مناسب نہیں، کیونکہ حکم دینے والا کون ہے؟ حکیم ہے، اور حکیم اچھی چیز کا حکم دے سکتا ہے، بری چیز کا حکم نہیں دے سکتا. تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ مامور بھی کی دو قسمیں بنتی ہیں. الامر بالشیء، کسی چیز کا حکم دینا، یدل علی حسن المامور بھی، یہ مامور بھی کے حسن پر دلالت کرتا ہے. اذا کان الامر حکیما، جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو، امر کرنے والا حکیم ہو. لأن الامر لبیان، کیونکہ جو امر ہے، حکم ہے، وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ جو مامور بھی ہے یہ ان میں سے ہے کہ مناسب ہے ان یوجد، کہ یہ پائی جائے، مطلب اس کو کیا جائے، بجا لایا جائے. فاقتضا ذلک حسن، لہذا یہ اس کے حسن کا تقاضا کرتا ہے. اب مامور بھی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں اس کی، ایک حسن بنفسی ہی اور ایک حسن لغیرہ ہی. حسن بنفسی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بذات خود جس کے اندر خوبی پائی جاتی ہو، بذات خود جو چیز اچھی ہو، جس کے اندر حسن پایا جاتا ہو. اور حسن لغیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو کوئی حسن خوبی تو نہیں پائی جا رہی، لیکن کسی اور کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبی آ گئی. حسن بنفسی کی مثال کیا دی؟ مثل الایمان باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، وشکر النعمی، وشکر منعمی، انعام کرنے والے کا شکر بجا لانا، والصدقی، سچ بولنا، والعدلی، انصاف کرنا، والصلاۃ، نماز پڑھنا، ونحوها من العبادات الخاصۃ، اس کی مثال جتنی بھی خاص عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے مامور بھی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی ذات میں حسن پایا جاتا ہے. اچھا، حسن لغیرہ کی مثال، اچھا اس قسم کا حکم کیا ہے؟ اذا وجب علی العبد اداؤها، جب بندے پر ان کا ادا کرنا لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، لا يسقط الا بالاداء، تو یہ ساقط نہیں ہوگا یہ ادا کرنا سوائے ادا کرنے کے، ادا کر کے ہی جان چھوٹے گی، ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. وہذا فی ما لا يحتمل السقوط، اور یہ ان میں سے ہیں جو ساقط ہونے کا احتمال ہی رکھتے، بندے پر لازم ہی رہتے ہیں، جب تک وہ ان کو کرے گا نہیں تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. اچھا سوری، ان میں دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک وہ ہے جو ساقط ہونے کا احتمال رکھتی ہیں، یعنی وہ ساقط ہو سکتی ہیں، دوسری وہ ہے جو ساقط نہیں ہو سکتی. جو ساقط نہیں ہو سکتی وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ہر حال میں لازم رہے گا، کچھ بھی ہو جائے ایمان لانا ساقط نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان نہ لانا، ایسی صورتحال، ایسی سچویشن بن جائے کہ بندہ کہے کہ اس وقت ایمان نہ لانا ضروری ہے، یعنی کہ ایمان نہ لائے بغیر گزارا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، کسی بھی حال کے اندر، کسی بھی مجبوری کے اندر. اگر مجبور ہو جائے بندہ، کافروں کے ہاتھ میں آ گیا، کسی دشمن کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کو ڈر ہے کہ وہ مار دیں گے، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں، زبان سے ادا کر سکتے ہیں لیکن دل سے ایمان لانا پھر بھی ضروری ہے. اور ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا ہی نام ہے، آپ اگلے سال پڑھ لیں گے شرح قائد کے اندر. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل کی تصدیق کا، دل سے تصدیق کرنے کا نام. تو یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتا، اس کو کسی حال میں نہیں ہم چھوڑ سکتے. وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، وہ چیز جو ساقط ہونے کا احتمال رکھتی ہے، یعنی ختم ہو سکتی ہے، وہ کبھی تو ادا کر کے ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یا جو حکم دینے والا ہے وہی اس کو ختم کر دے تو ہو جائے گی. مثال کے طور پر نیچے مثال دی ہے نا، کیا؟ اذا وجبت الصلاۃ، جب نماز واجب ہوگی اول وقت میں، جب اس کو ادا کر دیا تو نماز کا وہ واجب ساقط ہو گیا یا نہیں ذمے سے؟ بھائی ساقط ہو گیا نا نماز کا، جی نہیں تو کہ نماز کا حکم آیا ہے نا، نماز پڑھو، ہم نے وہ نماز پڑھ لی
تو وہ ذمے سے ساقط ہوگی، ختم ہو گئی. اچھا، یا نماز کا وقت داخل ہوا، اب وہ ذمے میں ادا کرنا ہے، تو کیا ہو گیا؟ باعتراض، اعتراض کہتے ہیں پیش آنا. اس کو ہاں، اچھا، بے اعتراض جنون، جنون پیش آ گیا اس کو، یعنی کہ مدہوش ہو گیا، حیض آ گیا، نفاس آ گیا فی آخری الوقت، آخری وقت کے اندر، تو اب اس کا یہ ساقط ہو جائے گی اس کے ذمے سے. اب اس کو ساقط کس نے کیا ہے؟ شریعت نے ساقط کیا، یعنی حکم دینے والے نے خود ہی نماز کو ساقط کر دیا، اس کو ختم کر دیا کہ بھائی حائضہ نماز نہیں پڑھے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی استاد جی. باقیوں کو بھی آ رہی ہے؟ جاگ جی رہے استاد ساتھی؟ جی جی استاد جی. جی استاد جی آ رہے ہیں. آ رہی ہے. ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء، ہاں وقت تنگ ہے یا پانی نہیں ہے تو اس سے ساقط نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ اب ادا نہیں کر سکا تو قضا کرے گا. حالت حیض کے اندر جو نماز چھوٹ جاتی ہے ان کی بعد میں قضا ہے؟ نہیں جی. نہیں ہے، تو مطلب واقعتاً ساقط ہوگی نا. جی جی. وعدم الماء واللباس ونحوی، پانی کا نہ ہونا، لباس کا نہ ہونا، ان سے ساقط نہیں ہوگی، ذمہ میں رہے گی، ادا نہیں کر سکا تو قضا کر لے گا. النوع الثانی، دوسری قسم وہ ہے ما یکون حسنا بواسطۃ الغیر، جو بذات خود حسن نہ ہو، بذات خود اچھی نہ ہو، کسی اور کے واسطے سے اس کے اندر حسن آ جائے. اس کی مثال جیسے جمعہ کے لیے سعی کرنا. اب جو دوڑنا ہے، بتائیں دوڑنا کوئی اچھا عمل ہے؟ کوئی مطلب اچھا عمل میں تو نہیں شمار ہوتا نا، ایک نارمل چیز ہے. جی جی. حسن تو نہیں ہے نا اس کے اندر، اچھی چیز تو نہیں ہے نا وہ خود بتا دیں. لیکن جب اس کے ساتھ جمعہ مل گیا، جمعے کے لیے سعی کرنا، جمعے کی طرف جانا، کوشش کرنا، اب یہ اچھا عمل بن گیا یا نہیں بن گیا؟ جی بن گیا. تو خود اس کے اندر حسن نہیں ہے لیکن جمعہ کی وجہ سے حسن آ گیا. والوضوء للصلاۃ، وضو کرنا، وضو کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یعنی وضو کرنے کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں دھونا، منہ دھونا، اور یہ جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے، صاف کرنا ہے. تو یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا، مطلب برا بھی نہیں ہے لیکن اچھا تو نہیں ہے نا، کوئی حسن والا عمل تو نہیں ہے نا. لیکن جب یہی نماز کے لیے کیا جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ باعث اجر ہے، اب اس پر گناہ جھڑیں گے، اب اس پر درجات بلند ہوں گے. اچھا جی، فإن سعی، مصنف خود ہی بتا رہے ہیں کہ بے شک سعی یہ حسن ہے، کس واسطے سے؟ کہ وہ سعی جمعہ کے ادا کرنے کی طرف لے جانے والی ہے. اور وضو یہ حسن، اس کے اندر حسن آ جاتا ہے، حسن یعنی اچھا ہو جائے گا، کس واسطے سے؟ کہ وہ نماز کی چابی ہے، مطلب اس سے وضو کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، تو مفتاح الصلاح ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے اندر حسن آ گیا. اس قسم کا حکم کیا ہے؟ کہ انہ یسقط تلک الواسطۃ، اس قسم کا حکم کیا ہے؟ جب وہ واسطہ ساقط ہو جائے گا نا، استاد جی واسطہ ساکت ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا ہے، جب وہ چیز ختم ہوگی، ساتھ اس سے ہٹ گئی، اس سے ہٹ گئی، تو اس کا حسن بھی ختم ہو جائے گا. مطلب استاد یہ جی ہے لیکن استاد جی لیکن جب وہ ساقط ہو گیا نا تو یہ بھی ساقط ہو جائے گا، پھر یہ کرنا ضروری نہیں رہے گا. استاد جی جی، لیکن حکم تو یہ کہ آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. باوضو رہنا چاہیے، وہ حکم اسی وجہ سے ہے، میں بتا رہا ہوں کہ پاکی کی وجہ سے. لیکن دیکھیں ویسے جو وضو ہے نا، وہ باوضو رہنے کا بھی حکم پاکی کی وجہ سے ہے نا. اور پاکی اس کے وضو سے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کو پاکی بنایا گیا ہے.
आ रही बात समझ में? वैसे अगर कोई आम बंदा वुजू कर रहा है नमाज की, उसकी नीयत नहीं है, उसको इसमें कोई भी अजर नहीं है, वो तो जिस्म को ठंडा कर रहा है, उस्ताद जी वो जो हाथ कहते हैं पाँव कि को धो रहा है। रात को सोने से पहले भी वजू करना चाहिए। हजरत बता रहा हूं कि इस वुजू के अंदर हुस्न आया है नमाज की वजह से। अब वो वुजू जब भी पाया जाएगा तो उसके अंदर हुस्न आएगा। बवज्जे बताते नमाज। खुद तो वुजू हाथ मुंह धोने को कहते हैं ना। वुजू किसको कहते हैं? हाथ मुंह और पाँव धोने को कहते हैं। तो हाथ मुंह पाँव सारे दिन धोते रहो, कोई अजर नहीं मिलेगा आपको। बताओ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोले भाई। अच्छा, इसी तरह आपने हदीस का सुन के अमल किया। आप फजीलत को का इस्तेहजार ना करो, जहन में हदीस को ना रखो। आप वुजू करोगे आपको अजर मिलेगा? नहीं, आप कह रहे हो सो वुजू करके सोना चाहिए, आप हदीस की फजीलत को जहन में ना रखो, वैसे वुजू करो, बताओ आपको वो अजर मिलेगा? नहीं वैसे तो नहीं मिलेगा। तो हदीस भाई की यही फजीलत कह को रहे हैं अगर हम सामने रखो कि फिर इसके मिलेगा। अंदर जो हुस्न आया वो गैर की वजह से आया है। अब आप जो बता रहे हैं वहां भी हुस्न किसी और चीज की वजह से आ गया है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर अब भी नहीं समझ आई ना तो आप वुजू का तर्जमा हाथ मुंह धोने से कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि हाथ मुंह धोना कोई हसन काम नहीं है, कोई फजीलत वाला काम नहीं है, लेकिन जब इसके साथ नमाज मिल गई तो अब यह हो जाएगा। इसका हुक्म यह है कि जब वो वास्ता जिसकी वजह से हुस्न आया है वो साकित हो गया ना वास्ता, तो ये अमर भी साकित हो जाएगा। यहाँ तक कि अन्न साय ला यजिबु अला मल्ला, जिस शख्स पर जुमा वाजिब नहीं है ना, मिसाल के तौर पे कोई भी उसका उज़र है, मुसाफिर है, उस पर साई भी वाजिब, बोले सही वाजिब है उस पर? नहीं, नहीं। वो उस वक्त के अंदर बह कर सकता है या नहीं कर सकता? बोले भाई। कर सकता है, कर सकता है। कर सकता है क्योंकि उस पर जुमा वाजिब ही नहीं है। समझ गए बात को? वला यजिबुल वुजू अला मन ला सलात अलैहि, और इसी तरह उस शख्स पर भी वुजू वाजिब नहीं है जिसके जिम्मे नमाज नहीं है, जैसे हाइजा और निफास वाली औरत, उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, वुजू भी वाजिब नहीं है। वलो सआ इलल जुमाती, और अगर उसने कोशिश की चला जुमे की तरफ, फहमिला मुकरिहन इला मौज़िन आखर क़ब्ल इक़ामतिल जुमाती यजिब अलैहि सअयु सानियन। अच्छा अगर इसने क्या की, जुमे की तरफ साई की, उस्ताद जी फहुमिला बस उठा लिया गया वो शख्स मुकरहन जबरदस्ती, इला मौज़िन आखर किसी दूसरी जगह की तरफ। जी पूछे, क्या पूछे जमील भाई? उस्ताद जी वो एक दूसरी हदीस भी है कि मेरी उम्मत जो है वो पेशानियों से चमक रहे होंगे, उससे पहचाने जाएंगे क्योंकि उसके वजू के आसार होंगे उस पर। हाँ जी, वो भी इसी वजह से, नमाज की वजह से। अच्छा, कोई आदमी जुमे की नमाज के लिए जा रहा था, जबरदस्ती उसको उठाकर दूसरी जगह कोई ले गया। मिसाल के तौर पर जुमे के लिए जा रहा था, चोर उठा के उसको ले गए साइड पे, पुलिस उठा के ले गई उसको, कोई और थाने बंदा में। जबरदस्ती उठा के ले गया, कर्जे वाला था वो उठा के ले गया उसको। समझ गए बात को? तो अब इस पर, अच्छा, फिर उन्होंने जुमा की नमाज अभी अदा नहीं हुई, यानी खड़ी होने से पहले इसको छोड़ दिया, तो इस पर दोबारा साई वाजिब है, क्योंकि जुम्मा जो जिसकी वजह से साई इसके जिम्मे आई थी, वो जुम्मा तो अभी अदा नहीं, वो जुम्मा तो इसके जिम्मे से भी साकित नहीं हुआ, तो लिहाजा साई भी साकित नहीं होगी। अगर जुम्मा की नमाज पढ़ ली गई, हर जगह से खत्म होगी, अब इसके जिम्मे रही नहीं, लिहाजा अब सही वाजिब नहीं होगी। हरी बात समझ में? वलो कान मुअतकिफन फिल जामे, अगर कोई जुमा जामे मस्जिद के अंदर ये एतकाफ किए हुए था, मुफ्ती साहब यकून ये साई सही, साकितन अन्हु, तो उससे भी साई साकित होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर साई लाजिम नहीं है, क्यों वो मस्जिद के अंदर मौजूद है। जी क्या मुफ्ती फरमा साहब रहे हैं? ये जो जुम्मा जो ना अगर टाइम खत्म हो जाए तो सही उस पर जो ना वाजिब नहीं होगी, क्या मतलब कोशिश वाजिब नहीं होगी? भाई जब जुम्मा पढ़ ही नहीं सकता वो, जुम्मा जी अकेले जी तो नहीं पढ़ सकता ना, जी जी हर जी जगह निकल गया अगर जुम्मा,
तो जी, फिर जी। साई किस लिए करेगा वो? फायदा कोई नहीं है ना, मतलब सही कोशिश है ना, हाँ जी, जुमे की तैयारी करना, जुमे की तरफ तैयारी जाना। करनी कोशिश। ठीक है जी, ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वकज़ा लो तवज़्ज़ा, और इसी तरह अगर किसी ने वुजू किया, फ़अहदस क़ब्ल अदाइ सलाती, फिर नमाज अदा करने से पहले उसका क्या हो गया, वुजू टूट गया, हदस लाहिक हो गया, तो उस पर दोबारा वुजू करना वाजिब होगा या नहीं होगा? वाजिब होगा। और अगर वो नमाज के वाजिब को अदा करने के वक़्त क्या था, वुजू की हालत में था, यानी नमाज उसने जोहर की नमाज पढ़ी, अब असर का टाइम हो गया, वो वुजू की हालत में है, तो उस पर नया वुजू करना वाजिब है? नहीं। क्योंकि जो चीज का हुक्म है, जो शर्त है, वो पहले से ही पाई जा रही, लिहाजा नई सिरे से करना उसको जरूरी नहीं है। इस किस्म के जो चीजें करीब है ना शरीयत की, दूसरी और जो चीजें हैं उनमें हुदूद आ जाती हैं, किसास आ जाते हैं, जिहाद आ जाता है। आ रही बात समझ में? मतलब ये है, हद किसको कहते हैं? वो सजा जो अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर की गई हो, और हद किसी के माफ करने से साकित नहीं होती, ये बात याद रखिए। जिना की हद है, तोहमत की हद है, आ रही बात समझ में? जब साबित हो गए, अब कोई काजी, कोई भी उनको साकित नहीं कर सकता, वो लगाना जरूरी होगा। ठीक है। अब जी इनके उस्ताद। अंदर जो हुस्न है ना, अब देखो, किसी को कोड़े मारना ये कोई हुस्न है, अच्छी चीज है? या किसी को पत्थर मारकर उसकी जान ले लेना ये कोई अच्छी चीज है? नहीं जी, नहीं, अच्छी चीज नहीं। लेकिन जब शरीयत ने इसको हद बना दिया तो अब अच्छी बन गई या नहीं बन गई? जी जी, अब इनमें हुस्न आ गया। कैसे हुस्न आ गया? कि भाई अब ये जब हद जारी होगी तो इसको देखकर बहुत सारे लोग इस काम से रुक जाएंगे, तो ये भी हसन ली गैरी ही है। किसास किसे कहा जाता है? एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, उसके बदले में उसे कत्ल करना। अब कत्ल, एक हम सोचें कि भाई यार एक की तो जान चली गई, अब दूसरे को क्यों कत्ल करें, तो बजाते खुद तो ये कोई हसन या अच्छी चीज नहीं है ना। लेकिन शरीयत ने क्योंकि ये बना दिए, इसलिए इसमें हुस्न आ गया। अब ये कैसे अच्छी है कि अब इससे लोगों की जान हिफाजत, लोगों की जान महफूज होगी, जान बचेगी। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, कुरान पाक क्या कह रहा है? क़िसास में जिंदगी है लोगों की, मारने में, जान लेने में जिंदगी है। पता है ना, तफसीर पढ़ ली होगी आप लोगों ने माशाल्लाह। अब मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं कि अगर जिस वास्ते की वजह से हुस्न आया ना इसके अंदर, हम मान लें फ़इन्नल हद हसन बिवास्ते ज़जरी अनिल जनाबती, कि हद उसमें हुस्न है किस वास्ते से? जनाबत से डांटने या रोकने के वास्ते से, कि लोग जब हद लगाई जाएगी तो जनाबत गुनाह करने से रुकेंगे। वल जिहाद हसन बिवासती दफ़ शर्रिल कुफ़ारी, कुफ्र। अच्छा, और जिहाद के अंदर, जिहाद में क्या होता है? क़िताल होता है, जान लेना होता है किसी का, किसी की, तो ये कोई अच्छी चीज़ है? किसी की जान लेना, नहीं कत्ल जी, करना तलवार से, गोली नहीं से, नहीं, ये अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन हुस्न इसके अंदर आ गया किस वजह से? कि शरीयत का हुक्म है, इससे काफिरों का शर दूर होता है और एलाट कलिमतुल्लाह होता है, यानी हक का जो कलमा है उसको बुलंद किया जाता है, इस्लाम फैलता है। अच्छा, वलो फरजना आदमल वासिता थी, मुसन्निफ कह रहे हैं अगर हम मान लें उस वास्ते के ना होने को, यानी अगर हम कहें कि जिसकी वजह से इसके अंदर हुस्न आया है, जिस दूसरी चीज की वजह से इसके अंदर हुस्न आया है, अगर हम मान ले वो नहीं है, तो ये फिर मामूर बीवी बाकी नहीं रहेगा। यानी जिहाद कहते हैं कत्ल करने को, किसास कहते हैं जान लेने को। अब ये शरीयत के हुक्म की वजह से आया, अगर शरीयत का हुक्म इसमें से निकाल दे, माइनस कर दे, तो ये अच्छी चीज नहीं रहेगी। क्योंकि
فإنه لولا الجنایت، اگر جنایت نہ ہو لا یجب الحد، حد نہیں واجب ہوگی، ولولا الکفر المفضی الی الحراب، اور اگر نہ ہو ایسا کفر جو پہنچانے والا ہو کس طرف، لڑائی کی طرف، لا یجب علیہ الجہاد، تو جہاد بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو جب اس وجہ کو نکال دیا تو اس وجہ کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا تھا، لہٰذا اس وجہ کو نکالنے سے یہ حکم باقی نہیں رہے گا، یہ حکم ختم ہو جائے گا۔ آگے فصل فی الادا والقضاء، ادا اور قضا یہ کیا ہوتی ہیں؟ ادا کہتے ہیں وقت، کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا، قضا کہتے ہیں تاخیر کے ساتھ۔ بہرحال اس کی تعریفات اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کتنے ہو گیا آج؟ 1 2 3 4 5 صفحے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے پڑھنا ہے بھائی، یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے بھائی؟ ساجی 400 انل مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے قال، ٹھیک۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، عن المقداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل۔ قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أما مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين إلى آخره۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرما رہے تھے، یدن الشمس یوم القیامت، قریب ہو جائے گا سورج قیامت کے دن، من الخلق مخلوق کے، یعنی مخلوق کے قریب ہوگا، حتی تکون منہم کمقدار المیل، کمقدار میل، یہاں تک کہ ہو جائے گا سورج ان سے، یعنی مخلوق سے 1 میل کی مقدار کے برابر، یعنی اتنا فاصلہ بچ جائے گا جیسے 1 میل ہوتا ہے۔ قال سلیم بن عامر راوی عن المقدادی، سلیم بن عامر جو راوی ہیں
حدیث کو نقل کرنے والے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں فواللہ اللہ کی قسم، ما ادری میں نہیں جانتا، ما یعنی بالمیلی، یعنی میل ما کا معنی وہ چیز، یعنی کا معنی مراد، یعنی ما استفہامیہ معنی کر لیں، ما استفہامیہ کہ ما یعنی بالمیلی کہ کیا مراد ہے میل سے، یعنی میل سے کیا مراد ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امسافت الارض ام المیل الذی، کیا وہ زمین کی مسافت مراد ہے، ام المیل الذی یا وہ میل مراد ہے، سرما آپ حضرات پہنتے ہوں گے، سرما دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے اس سلائی کو بھی میل کہتے ہیں، جو آنکھ کے اندر ڈالے گھمائی جاتی ہے، سرما لگا کے آنکھ کے اندر گھمائی جاتی ہے، اس کو بھی میل کہتے ہیں، یا وہ میل مراد ہے جس کے ذریعے سرما ڈالا جاتا ہے العین آنکھ کے اندر، فیکون الناس قدر اعمالہم فی العرق، پس ہوں گے لوگ اپنے اعمال کی بقدر فی العرق پسینے میں، فمنہم من یکون الی کعبیہ، بعض لوگ تو وہ بھی ہوں گے الی کعبیہ اس کے ان کے ٹخنوں تک ہوگا پسینہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے الی رکبتیہ ان کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور قیامت کے دن ومنہم بعض ایسے بھی ہوں گے یکون الی حکویہ کہ ہوگا پسینہ ان کی کمر تک، ومنہم من یلجمہ العرق الجاما، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ لگام ڈالی جائے گی، پسینے کی لگام ڈالنا، پسینے کی لگام ڈالی جائے گی۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاد جی یہ پسینے کی لگام کیا ہوتی ہے؟ پسینے کی جو لگام ہے نا، جی جی آپ نے کبھی جانور کی لگام دیکھی ہے؟ جی جی کیسے ہوتی ہے؟ رسی، ہاں جی وہی رسی لگام، رسی، جی جی رسی جی رسی جی کیسے جی لمبی ہوتی ہے نا، جی جی اسی رسی کی طرح ہی ہوگا پسینہ۔ اچھا جی ہاں ٹھیک ہے جی صحیح ٹھیک ہے، وہی لگام ہے، صحیح جی اسی کی طرح پسینہ ہوگا، یعنی رسی کی طرح جیسے لمبائی میں ہوتا ہے نا، وہ نیچے سے پاؤں سے شروع ہوگا اوپر سے آتا جائے گا۔ ہمارے صحیح جسم کے اوپر عام طور پہ ہم جو پسینہ آتا ہے نا، سارے جسم پر آتا ہے نا، جی وہ جی یوں تو نہیں جیسے رسی ہے اس کی ایک جگہ سے نکلا تو وہ نیچے بہہ پڑا، جی جی سارے جسم سے ہی نکلتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوگا، جی جی زمین پاؤں سے نکلے گا تو لگام کی طرح، سارے جسم سے نہیں ہوگا، لگام کی طرح ایسے اوپر آتا جائے گا، رسی کی طرح، جیسے رسی لمبی ہوتی ہے گردن سے یہ سے نیچے سے سارا، جیسے ہم رسی جب ڈالی جاتی ہے جانور کو، اگر گردن میں ڈالی جائے تو گردن کے چاروں طرف اور پھر لگام نیچے ہوتی ہے، جی جی اس طریقے سے لگام ڈالی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی تو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے الی
फीही, अपने मुंह मुबारक की तरफ। यानी मतलब यह है कि जिस तरह जानवर के मुंह में लगाम डाली जाती है ना, इसी तरह पसीना उनके लिए लगाम बना हुआ होगा। सही आ रही है बात? जी सर। हाँ, तो ये हदीस है। इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की फिक्र की तरफ तवज्जो दिलाई है। इंसान आखिरत की फिक्र करे, दुनिया की फिक्र छोड़ दे। रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। रिज्क मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने लिखा है। अच्छा, तो सूरज भी उस वक्त करीब होगा, ये भी आपने हदीस में पढ़ा। तो आप उसका अंदाजा करें, सूरज की गर्मी, जब सूरज गर्मियों में जब निकलता है तो उसकी कितनी गर्मी होती है। साइंसदान तो आजकल बताते हैं सूरज जमीन से तकरीबन इतना दूर है, 9 करोड़ मील 9 करोड़ मील। आजकल तो किलोमीटर है, मील किलोमीटर से बड़ा होता है। 9 करोड़ किलोमीटर चलो लगा लें, इतना दूर खड़ा हुआ है जमीन से, फिर भी आप अंदाजा लगाएं कितनी गर्मी होती है। जब सूरज करीब होगा इंसान के, उस वक्त आप अंदाजा लगाएं कितनी गर्मी होगी। फिर उस वक्त जाके इंसान को साया की कदर का पता चलेगा। उस वक्त इंसान, बाज लोग ऐसे होंगे ईमान वाले, अल्लाह उनको अपने अर्श के साया में जगह दे देंगे। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, कि अल्लाह के साये के अलावा कोई और साया नहीं। उस वक्त कौन लोग होंगे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आदमियों की भी पीछे तादाद बता दी कि एक दो आपस में एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह साया में जगह अता करेगा। सिला रहमी करने वालों को भी अल्लाह अपने अर्श के साया में जगह अता करे। बहरहाल अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यअरकुन नासु यौमल क़ियामति हत्ता यज़हबा अरक़हुम फिल अर्ज़ि 70 ज़िराअन व युलजिमुहुम हत्ता यबलुगा आज़ानहुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पसीना में होंगे लोग क़यामत के दिन, हत्ता यज़हबा, या यज़हब का माना होता है जाना, यहाँ माना करेंगे सिरायत कर जाएगा। अरक़हुम, उनका पसीना, यानी जाएगा, यहाँ तक कि जाएगा उनका पसीना, फिल अर्ज़ि, जमीन में, 70 ज़िराअन, 70 गज, 70 हाथ जमीन के अंदर जाएगा, इतना उसको पसीना होगा। वयुलजिमुहुम हत्ता यबलुगा आज़ानहुम, और फिर लगाम डाली जाएगी उनको यहाँ तक कि वो पहुंच जाएगी उनके कानों तक। ये भी हदीस में आपने पढ़ लिया पसीने के बारे में, पीछे आपने सूरज के बारे में पढ़ा, सूरज करीब होगा पसीना उतना ज्यादा आएगा। तो इंसान की पसीना भी उन लोगों का आएगा जिनकी बुराइयां ज्यादा होंगी, बदअमाली की वजह से पसीना आएगा। और ये पसीना भी आपने पीछे पढ़ा, एक लगाम की तरह होगा और ये आदमी को काबू किए हुए होगा, इंसान हिल नहीं सकेगा। जैसे रस्सी लगाम जानवर को उसने काबू किया हुआ होता है,
जानवर हिल नहीं सकता, मुंह में डाला जाए उसको रस्सा, और नुकेल डालते जिसको नुकेल कहते हैं, मुंह में डाला नाक के जरिए उसको सुराख करके डाला जाता है, और फिर उसकी वजह से फिर जानवर काबू में आ जाता है, मुकम्मल तौर पे कब्जे में होता है इंसान के। जैसे वो नहीं हिल सकता, इस पसीने की वजह से जो लगाम डाले हुए होगी इस पसीने ने, इस पसीने की वजह से भी मुकम्मल तौर पर आदमी उसके काबू में होगा, हिल नहीं सकेगा। वअन्हु क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ समिअ वजबतन फ़क़ाल हल तदरून मा हाज़ा क़ुलना अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाल हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईना खरीफन फहुव यहवी फिन्नारी अलआन हत्ता इंतहा इला क़अरिहा फसमिअतुम वजबतहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अचानक सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजबतन, वाजिबतन का माना तो होता है वाजिब होना, साबित और लाजिम होने के माना में आता है। इसी तरह वजबतन का एक माना गिरना भी आता है। तो यहाँ माना करेंगे अचानक सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरने की आवाज, फ़क़ाला, आपने फरमाया, तदरून मा हाज़ा, क्या तुम जानते हो क्या चीज थी ये? कुलना, हमने कहा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, हमें इसका इल्म नहीं है। क़ाल, फरमाया, हादा हजरुन, ये पत्थर है, रोमिया बिही, जिसको फेंका गया है फिन्नारी, जहन्नम के अंदर, मुंदु सबईना हरीफा, 70 साल पहले। 70 साल से उसको फेंका गया। वह यहवी फिन्नारी, बस वो गिरा है आग के अंदर, अलआन, अब जा गिरा है, हत्तन तहा इला क़अरिहा, यहाँ तक के पहुंच गया वो उसकी तह तक। फसमिअतुम वजबतहा, बस तुमने सुना उसके गिरने की आवाज को। वान अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं है तुम में से कोई एक मगर अनकरीब कलाम करेगा उससे उसका रब, नहीं होगा उस आदमी के दरमियान और अल्लाह के दरमियान तर्जुमान, कोई तर्जुमान। यंदुरु अयमानुहुम अयमना मिनहु, बस वो इंसान देखेगा अपनी दाईं तरफ, फला यरा इल्ला मा कद्दमा, नहीं देख सकेगा वो मगर वो आमाल जो उसने आगे भेजे होंगे, यानी क्या मतलब, उसके आमाल नजर आएंगे। यंदुरु अशअमा बिनहु, और वो देखेगा बाईं तरफ को, बस नहीं देख सकेगा मगर इल्ला मा कद्दमा, मगर जो उसने आगे भेजा होगा। यंदुरु बैन यदे, और अपने सामने देखेगा, नहीं देख सकेगा मगर आग को, तिलका वजही फत्तकुन नार, बस नहीं नजर आएगी उसको मगर आग, तिलका वजही, जो उसके चेहरे के सामने होगी।
फत्तकुन नारा, पस बचो तुम आग से, वलो बिशिक्की तमरतिन, अगरचे एक खजूर के बराबर ही क्यों ना हो। खजूर की गुठली, खजूर की गुठली के साथ ही क्यों ना हो। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं आगे पीछे की सीमतों को जिक्र फरमाया है। इसलिए फरमाया है जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है, कोई मुसीबत पेश आती है, सख्त हालात आ जाते हैं इंसान के ऊपर, परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, तो इंसान दाईं तरफ देखता है, कभी बाईं तरफ देखता है, कभी सामने को देखता है, कभी पीछे को देखता है। जब ये हालात होते हैं, इसी तरह मैदान माशर में भी जब वो परेशान होगा तो वो दाएं देखेगा, अपने किए हुए आमाल नजर आएंगे, बाएं देखेगा तो आमाल नजर आएंगे, सामने देखेगा तो जो उसने जहन्नम नजर आएगी। तो इसलिए इस हदीस पाक में यह बताया गया है अगर कोई इंसान ये चाहता है दाईं तरफ देखूं तो मेरे नेक अमल नजर आए, बाईं तरफ देखूं तो नेक अमाल नजर आए, तो इंसान यहाँ दुनिया के अंदर रहते हुए नेक अमाल के एहतमाम करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे। तो यहाँ पर बताया गया है वलो बिशिक के तमरतिन, और अगर एक खजूर की गुठली के साथ ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं और बता रहे हैं, फरमा रहे हैं इरशाद मुबारक, अगर तुम बचना चाहते हो जहन्नम की आग से तो जरूरतमंद लोगों की, मोहताज लोगों की मदद करो, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अगरचे वो खर्च करना खजूर के टुकड़े बराबर इतनी कि इतना माल ही क्यों ना हो, खर्च कर दो, और ये माल तुम्हारा खर्च किया हुआ जहन्नम के दरमियान और उस आदमी के दरमियान एक पर्दा बन जाएगा, हाइल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. اچھا، ہمارا جو ہے باب الرہن چل رہا تھا. آخری کچھ مسئلے رہتے ہیں. تو کل ہمارا مسئلہ ایک جو ہے درمیان میں رہ گیا تھا، اس کو ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے رہن میں مثال کے طور پر بکری رکھوائی، بعد میں بکری نے بچے بھی دے دیے. تو اگر بچے ہلاک ہو رہے ہیں، بچے ہلاک ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس کی قیمت مرتہن سے وصول نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پر جمیل بھائی نے بکری رہن رکھوائی 1000 روپے کے بدلے میں، تو پھر بکری نے 2 بچے بھی جن دیے تھے جن کی قیمت 500 روپے تھی. بعد میں دونوں بچے ہلاک ہو گئے، تو اب یہ نہیں سمجھا جائے گا جی 500 روپے کے بچے ہلاک ہوئے تو 500 دین میں سے کٹ جائیں، دین میں سے نہیں کاٹے جائیں گے. فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، تو وہ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی، اس کے پھر پیسے نہیں کاٹے جائیں گے. اچھا، اگلا مسئلہ جو ہمارا کل درمیان میں رہ گیا تھا، وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اگر اصل ہلاک ہو جائے، جو بکری رکھوائی تھی وہ بکری ہلاک ہو گئی، مر گئی، اور جو اس کے بچے پیدا ہوئے تھے وہ بچے زندہ ہیں، تو اب کیا صورتحال ہے؟ تو اس کے بارے میں کل ہمارا جو صورت مسئلہ تھی وہ درمیان میں رہ گئی تھی، اس کو جو ہے ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں. اچھا جی، اس کی صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یوں بنا لیتے ہیں کہ 900 روپے جمیل بھائی نے قرضہ دینا تھا، 900 روپے کے بدلے میں بکری رکھوائی، بکری کی قیمت تھی 1000 روپے، بکری کی قیمت 1000 روپے تھی. پھر بکری نے 2 بچے بھی جن دیے، دونوں بچوں کی قیمت 500 روپے ہم فرض کر رہے ہیں. اب ٹوٹل 1500 روپے ہو گئے، 1000 روپے بکری کے، 500 روپے بچوں کے. تو گویا کہ 900 روپے کے بدلے میں ٹوٹل 1500 روپے اس نے گروی رکھوائے ہیں 900 روپے کے بدلے میں. اب جب اصل ہلاک ہوگی، یعنی بکری ہلاک ہو گئی، بکری کی قیمت 1000 روپے، تو جو رہن اس نے جو رکھوائے تھے 1500 روپے بنتے تھے، تو 1500 میں سے جب 1000 ہلاک ہوئے تو 1500 کے 2/3 ہلاک ہوئے ہیں، 1500 کے 2/3 ہلاک ہوئے. اگر 500 کے 3 حصے بنائے جائیں تو 2/3 1000 روپے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. تو یہ پتہ چل گیا کہ جو بکری کی قیمت ہے وہ اصل قرض میں 2/3 کے برابر ہے، جتنا قرضہ ہے 2/3 کے برابر ہے. اب ہم نے جو قرض ہم نے فرض کیا تھا اس مثال کے اندر وہ 900 روپے تھا. اب 900 روپے میں سے 2/3 قرض معاف ہو جائے گا، کیونکہ بکری 2/3 کے برابر تھی. تو 900 میں سے 2/3 کتنے بنتے ہیں؟ 600 روپے. تو 600 روپے اس بکری کے عوض گر جائیں گے، باقی 300 روپے رہ جائیں گے. تو 300 روپے دے کر بکری کے دونوں بچے وہ حاصل کر لے. یہ سمجھ آ گیا صورت مسئلہ؟ جی سر جی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ، رہن کے اندر زیادتی کرنا جائز ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہیں. پہلے 1000 روپے کے بدلے میں ایک بکری رکھوائی تھی، اب جمیل بھائی چاہتے ہیں جی دوسری بکری بھی آپ 1000 روپے کے بدلے میں رہن رکھ لیں، تو ٹھیک ہے. اب جب تک 1000 روپے نہیں دیتے دونوں بکریوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے، 1000 روپے دیں گے پھر دونوں بکریاں واپس ملیں گی. ولا يجوز الزيادة في الدين عند ابي حنیفة ومحمد رحمہ اللہ، اور دین میں زیادتی نہیں کر سکتے طرفین کے نزدیک. ولا یسیر الرہن رہنا بہما، اور جو رہن ہوگا وہ ان دونوں دینوں کے بدلے میں رہن نہیں ہوگا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ہوا جائز، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے.
یہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ 1000 روپے کے بدلے میں 1000 روپے والی ایک بکری گروی رکھوائی ہوئی تھی، تو اب جمیل بھائی کو 500 روپے کی مزید ضرورت پڑی، 500 روپے کی مزید ضرورت پڑی۔ اب وہ 500 روپے مزید اس نے قرضہ لے لیا، تو اب کہتے ہیں جی 1500 روپے کے بدلے میں یہ بکری آپ رہن رکھ لیں۔ پہلے یہی بکری 1000 روپے کے بدلے میں رہن رکھوائی ہوئی تھی، اب کہتے ہیں کہ جی اب 1500 روپے ہو گئے ہیں، تو اب 1500 کے بدلے میں آپ یہی بکری جو ہے رہن رکھ لیں۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ بکری 1500 کے بدلے میں رہن نہیں سمجھی جائے گی، یہ جو 1000 روپے کے بدلے میں پہلے رہن رکھی ہوئی تھی انہیں 1000 کے بدلے میں یہ رہن رکھی جائے گی۔ جو 500 روپے مزید لیے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی رہن نہیں ہے، اس کے مقابلے میں رہن گویا کہ رکھا ہی نہیں گیا۔ بکری جو ہے، جو بکری رکھوائی ہے، یہ پہلے والے 1000 روپے کے بدلے میں ہی رہن ہوگی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا جائزن، یہ جائز ہے، مطلب اب یہ بکری 1500 روپے کے بدلے میں ہی رہن بنے گی۔ اس کا اختلاف کس صورت میں نکلے گا؟ اس کا اختلاف جو ہے ثمرہ اختلاف، اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلے گا؟ نتیجہ اس صورت میں نکلے گا جب وہ 1000 روپے ادا کر دے، 1000 روپے ادا کر دے، تو طرفین کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بکری واپس لے سکتا ہے، کیونکہ بکری 1000 روپے کے بدلے میں ہی رہن رکھی ہوئی تھی۔ 500 روپے جو بعد میں قرضہ لیا تھا ان کے مقابلے میں یہ رہن نہیں تھی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1500 روپے کے بدلے میں رہن ہو جائے گی، 1000 روپے ادا کیے ہیں تو اب بکری وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ مکمل قرضہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔ جب کوئی چیز رہن رکھی عند رجلین، دو آدمیوں کے پاس، ان میں سے ہر ایک کے قرض کے بدلے، جازہ تو جائز ہے، وجمیعها اور وہ پوری چیز رہن ہوگی ان میں سے ہر ایک کے پاس۔ جمیل بھائی نے 1000 روپے ایک بندے سے لیے قرضہ اور 1000 روپے دوسرے بندے سے قرضہ لے لیا، بکری ایک ہی تھی، تو دونوں نے کہا جی ہمیں کوئی چیز رہن رکھوائیں، تو جمیل بھائی نے دونوں کو کیا کہتے ہیں متفقہ طور پر ایک بکری دونوں کے پاس رہن رکھ دی، جی آپ یہ بکری جو ہے میری رہن رکھ لیں، اگر میں نے پیسے ادا کر دیے تو مجھے بکری واپس کر دینا، اگر پیسے ادا نہیں کیے تو بکری بیچ کے تم اپنے 2000 وصول کر لینا۔ دونوں کے پاس بکری رہن رکھوا دی، تو فرماتے ہیں جازہ، ایسا رکھوانا جائز ہے، دونوں کے پاس وہ رہن بن جائے گی۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ اگر یہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بتا رہے ہیں والمضمون علی کل واحد منہما حصۃ دینہ منہا، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر اپنے حصے کے بقدر زمان ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے اوپر اپنے حصے کے بقدر زمان ہوگا۔ مثال کے طور پر 1000 روپے قرض لیا تھا اور ایک بکری رہن رکھی تھی، اب بکری کی قیمت مثال کے طور پر ہم لگا لیتے ہیں جی بکری کی قیمت ہے 1400 روپے، بکری کی قیمت 1400 روپے ہے، اب یہ بکری ہلاک ہو گئی، بکری ہلاک ہو گئی، اب 1400 یہ ایک بندے سے نہیں کاٹے جائیں گے جی، آپ کے 700 روپے ایک کے اوپر ہو جائیں گے، دونوں کا 1000 تھا نا، تو 700 ایک کے کٹ جائیں گے، 700 ایک کے کٹ جائیں گے، چونکہ بکری دونوں کے پاس رہن ہے اور جو ہلاک ہوگی وہ دونوں کے اوپر ہلاک ہوگی، اس کا زمان دونوں سے وصول کیا جائے گا، تو دونوں کی چونکہ بکری کی کل قیمت 1400 روپے تھی اور قرضہ دونوں کا 1000 تھا تو آدھی بکری ایک کے پاس رہن تھی، آدھی دوسرے کے پاس، تو جو اس کا تاوان جب ہلاک ہوگی تو آدھا تاوان ایک کے اوپر آ جائے گا 700 روپے اور آدھا تاوان دوسرے کے اوپر آ جائے گا، دونوں کے قرضے میں سے 700 روپے کٹ جائیں گے، 300 روپے باقی رہ جائیں گے۔ اب جو جمیل بھائی نے پیسے دینے ہیں 300 روپے دونوں کو دینے ہیں، دونوں کو 300 روپے ادا کر کے قرضہ جو ہے مکمل ادا ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے فَإِن قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ، اگر کسی ایک نے قرضہ ادا کر دیا، دو بندوں کے پاس بکری جو ہے رہن رکھوائی تھی، جمیل بھائی نے ایک کے پیسے ادا کر دی 1000 روپے، کَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ، اب یہ پوری کی پوری بکری دوسرے کے پاس رہن بن جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ وصول کر لے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی تم دونوں کے پاس تھی، میں نے ایک کا قرضہ ادا کر دیا لہذا آدھی بکری میرے پاس واپس آ گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ بکری اب پوری کی پوری دوسرے آدمی کے پاس رہن بن کر چلی جائے گی۔ تو جب تک اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کرتے اس وقت تک یہ بکری وصول نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ آگے نیا مسئلہ ہے ومن باع عبدا على ان يرهنه المشتری بثمن شيئا بعينه۔ ایک آدمی نے غلام بیچا، اس شرط پر بیچا کہ مشتری ثمن کے بدلے کوئی چیز جو ہے میرے پاس گروی رکھوا ہے۔ غلام بیچا اور پیسے جو تھے وہ ادھار کر لیے۔ مثال کے طور پر جمیل بھائی نے ایک غلام خریدا ہے اور پیسے کہہ رہے ہیں جی میں بعد میں دوں گا۔ غلام کی قیمت 1000 روپے ہے، وہ کہتے ہیں جی 1000 روپے میں بعد میں دوں گا۔ اب خرید جو چیز بیچ رہا ہے، بیچنے والا کہتا ہے جی تو نے 1000 روپے بعد میں دینے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان 1000 روپے کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھواؤ۔ فامتنع المشتری من تسلیم الرہن۔ اب جمیل بھائی رہن رکھوانے سے انکار کرتے ہیں، جی میں نے تو کوئی رہن نہیں رکھوانا، غلام خرید رہا ہوں، ادھار خرید رہا ہوں، لیکن میں نے پیسوں کے بدلے میں رہن نہیں رکھوانا۔ لم یجبر علی، تو اب ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا رہن رکھوانے پر۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا جی تم رہن رکھواؤ، تم پیسے ابھی نہیں دے رہے تو تم رہن رکھواؤ، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں بائع کا نقصان ہو سکتا ہے، بائع کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کو بھروسہ نہیں ہے پیسے دیں یا نہ دیں، تو اب بائع کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ وکان البائع بالخیار، بائع کو اختیار ہے ان شاء راضی بترک الرہن، اگر چاہے تو ایسے ہی راضی ہو جائے، رہن چھوڑ دے، رہن کا مطالبہ نہ کرے، اور چیز غلام جو ہے وہ ان کو بیچ دے، پیسے بعد میں وصول کر لے۔ ایک یہ اختیار ہے، اگر یہ رہن نہیں رکھواتا تو رہن چھوڑ دے۔ دوسرا اختیار کیا ہے؟ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اگر چاہے تو بے کو فسخ کر دے۔ یہ چونکہ رہن بھی نہیں رکھوا رہے تو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ان کو دیا جائے گا۔ إِلَّا أَن يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ حَالًا، مگر یہ کہ مشتری جو ہے پیسے نقد نکال کر دے دے۔ جمیل بھائی نے رہن تو نہیں رکھوایا لیکن فوراً پیسوں کا کہیں سے بندوبست کر کے پیسے پکڑا دے 1000 روپے، تو اب وہ بے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ او یدفع قیمت الرہن، یا پیسے جو ہے رہن تو نہیں رکھوایا لیکن رہن کے بدلے میں کچھ پیسے رکھوا دیے، رہن کے بدلے میں کچھ پیسے رکھوا دیے، تو وہ پیسے پھر رہن بن جائیں گے، تو پھر بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ اگر رہن بھی نہیں رکھوایا اور پیسے بھی ادا نہیں کر رہا، قیمت بھی ادا نہیں کر رہا، تو اس صورت میں بائع جو ہے وہ بے کو فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی حفاظت کرے بذات خود۔ اب اس کے زمان میں چیز چلی گئی ہے تو اس چیز کی حفاظت کرنا اب اس کی ذمہ داری ہے، تو حفاظت وہ خود بھی کر سکتا ہے، وزوجتہ بیوی کے ذریعے کروا سکتا ہے، وولدہ بچوں کے ذریعے حفاظت کروا سکتا ہے، وخادمہ اور اس خادم کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، الذی فی عیالہ جو اس کی پرورش میں ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت بندہ جو ہے چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو آگے پیچھے جانا بھی پڑتا ہے، تو خود حفاظت کرے ٹھیک ہے، بیوی کے حوالے کر دی جس کو سنبھال کر رکھ لو، بچوں کے حوالے کر دی، خادم کے حوالے کر دی، تو ان کے ذریعے حفاظت کروا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، اگر وہ اس کی حفاظت کروائے اس شخص کے علاوہ سے جو اس کے عیال میں ہے، یعنی جو اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان سے تو حفاظت نہیں کروا رہا، بیوی بچوں کے علاوہ کسی دوسرے بندے کے پاس جا کر وہ چیز رکھوا دی جی تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، او دعاہو یا تیسرے بندے کو جا کر جی امانت کے طور پر پکڑا دی، جی یہ چیز میں نے فلاں سے گروی لی ہے، آپ اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، ضامینہ، اب یہ ضامن ہوگا۔ ضامن ہونے کا مطلب اگر یہ چیز تیسرے بندے کے پاس ہلاک ہو گئی تو اب اس سے پوری قیمت وصول کی جائے گی۔ مثال کے طور پر قرضہ تھا 1000 روپے، قرضہ تھا 1000 روپے، بکری کی قیمت تھی 1500 روپے، 1500 کی قیمت بکری جو ہے وہ رہن رکھوائی، اگر اس نے بکری کی حفاظت اپنے گھر میں ہی کی، اپنے پاس رکھی، اپنے گھر میں اس کی حفاظت کی، بیوی بچوں کے ذریعے، خادم کے ذریعے، اب اگر یہ بکری ہلاک ہو رہی ہے تو 1000 روپے جو قرضہ تھا اس کے بدلے میں کٹ جائیں گے، جو 500 روپے اوپر والے تھے وہ امانت کے حکم میں ہوں گے اور اس کا کوئی ضمان نہیں ہوگا، وہ 500 روپے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے حفاظت اپنے گھر میں نہیں کروائی،
किसी तीसरे बंदे को जाकर दे दी, किसी दूर के रिश्तेदार को जाकर दी, जी तूने ये बकरी संभालनी है, इसके ख्याल रखना है। उसके पास अगर ये बकरी हलाक हो रही तो अब पूरे 1500 रुपए का जामिन बनेगा, 1000 रुपए कर्जे वाले कट जाएंगे, अब 500 रुपए जो है ये जमील भाई को वापस करेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर पूरी बकरी का जमान आ रहा है, पूरी बकरी का जमान इससे लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा। 1000 रुपए कर्जे के बदले में कट जाएंगे, जो 1000 कर्जा देना था, बाकी 500 रुपए जो ऊपर वाले हैं वो इनको सुपुर्द करने पड़ेंगे। व इदा तअद्दल मुर्तहिन फिर रहनी, और अगर मुर्तहिन जो है ताद्दी करे रहन के अंदर, ज़ामिनहु ज़मान अल-गस्बी बिजमीइ कीमतिही, तो वो उसका जामिन बनेगा गस्ब के ज़मान की तरह पूरी कीमत का। जमील भाई ने बकरी रखवाई 1500 की, ठीक है, जिसका कर्जा देना था, उसी के पास रखवाई, उसने बकरी रख ली और बकरी को उसने ताद्दी करके हलाक कर दिया, यानी बकरी की अच्छे तरीके से हिफाजत नहीं की, बकरी को रात को बाहर ही बांध कर सो गया, रात को चोर आया, बकरी खोल कर ले गया, उसने हिफाजत नहीं की, ठीक है, उसकी तरफ से ज्यादती पाएगी, कमी पाएगी उसकी भाई हिफाजत के ताद्दी अंदर। क्या होता है इसमें? ताद्दी कहते हैं कि वह हिफाजत में कोताही करे, उसने उसकी हिफाजत नहीं की, या उसने उसको जो है मारा, इतना मारा कि मारने की वजह से वो बकरी ही मर गई, उसने कोई जुल्म किया, उसने कोई जुर्म किया बकरी के ऊपर, ठीक है, उसकी अच्छे तरीके से हिफाजत नहीं की, तो ये सारी की सारी चीज़ें ताद्दी में आती हैं। उसने ताद्दी की और बकरी हलाक हो गई, तो अब इस सूरत का हुक्म यह है कि अब 1000 रुपए के बदले में कट जाएंगे, और पूरी कीमत 1500 रुपए थी बकरी की, तो 500 रुपए का जामिन बनेगा। हाँ, अगर इसने बकरी की अच्छे तरीके से हिफाजत की थी, रात को इसने उसको अंदर कमरे में लाकर बांधा था, वहां से भी चोर खोल कर ले गया, तो अब इसमें इसका कोई कसूर नहीं, इसने तो अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम किया था, उसकी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त किया था, उसके बावजूद चोर उसको अंदर से खोल कर ले गए, तो अब इस सूरत में 1000 रुपए कर्जे के बदले में कट जाएंगे, बाकी जो 500 रुपए ऊपर वाले थे, जो बकरी की कीमत 1500 थी, वो 500 रुपए माफ हो जाएंगे, वो अमानत के हुक्म में होंगे। अमानत का हुक्म यह है कि अगर उसमें ताद्दी ना हो तो फिर उसका ज़मान नहीं लिया जाता। तो अगर इसने ताद्दी की है फिर पूरी कीमत ली जाएगी, अगर ताद्दी नहीं की तो उस सूरत में फिर जो पैसे ज़ायद बन रहे हैं वो माफ़ हो जाएंगे, उनका तावान नहीं आएगा। अच्छा जी, व इज़ा अआर अल मुर्तहिनु अर्रहन लिर्राहिनी, जब मुर्तहिन ने चीज़ आरियतन दे दी राहिन को, जमील भाई ने बकरी गिरवी रखवाई, मुर्तहिन ने यही बकरी आरियतन वापस दे दी जी, जमील भाई ने जाकर कहा मुझे ज़रूरत है, ठीक है, दूध की ज़रूरत है, मैंने बकरी का दूध इस्तेमाल करना है, तो अगले बंदे ने तरस खाकर ये बकरी जो है वापस कर दी, ठीक है जी, आप इस बकरी को आरियतन ले लो। आरियतन कहते हैं कि आपने ये चीज़ मुझे वापस करनी है, आप इस्तेमाल करो, लेकिन जब मैं मांगूंगा तो मुझे वापस करनी पड़ेगी। तो अगले बंदे ने आरियतन ये चीज़ बकरी जो है जमील भाई को वापस कर दी। फ़क़बज़हु, और जमील भाई ने इस पर कब्जा भी कर लिया। ख़रज मिन ज़मानिल मुर्तहिन, अब ये मुर्तहिन के ज़मान से निकल चुकी है, ज़मान से निकल चुकी है। फ़इन हलक फ़ी यदिर राहिन, अब अगर ये बकरी जमील भाई के पास आकर हलाक हो रही है, हलक बिगैरि शैइन, अब ये बगैर किसी ज़मान के बदले में हलाक होगी। अब बकरी की कीमत 1000 रुपए है या 15 रुपए है, ये जमील भाई के अपने हाथ में हलाक हो रही है, तो अब इसकी वजह से कर्जे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्जा पूरा का पूरा 1000 रुपए ही देना पड़ेगा। अगरचे ये बकरी रहन रखवाई हुई थी लेकिन आरियतन वापस आ चुकी है, अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जमील भाई की थी, इन्होंने हिफाजत की या ना की, इनके पास हलाक हो रही है, बकरी इनके जमान में हलाक हो रही है, तो लिहाजा इसकी वजह से जो कर्जा देना था 1000 रुपये, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा कर्जा अदा करना पड़ेगा। वलिल मुर्तहिनी अन यस्तरजिअहु इला यदिही, और मुर्तहिन के लिए जायज़ है कि वो चीज़ को वापस ले ले। बकरी दी थी आरियतन, अब अगला बंदा चाहता है जी वापस करो बकरी, तो वो वापस ले सकता है। फ़इज़ा अख़ज़हु, जब मुर्तहिन उस पर कब्जा कर ले, आदा ज़मान वाले, तो फिर ज़मान दोबारा उसके ऊपर चला जाएगा कि अगर उसके पास बकरी हलाक हुई, अब कर्जे में से उसके पैसे
کاٹ لیے جائیں گے. تو جب تک جمیل بھائی کے پاس ہے یہ بکری، ان کے قبضے میں ہے، تو اس وقت تک زمان ان کے اوپر ہوگا. جیسے ہی یہ بکری دوبارہ مرتہن کے حوالے کر دیں گے تو زمان دوبارہ مرتہن کے اوپر چلا جائے گا، ان کے زمان سے بکری نکل جائے گی. وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، جب راہن مر جائے، رہن رکھوانے والا مر جائے، جمیل بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر کیا حکم ہے؟ باع وصیہ الرہنہ، تو جو وصی بنایا تھا، وصی کہتے ہیں جی میرے مرنے کے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے، اس کو نصیحت کر جائے جی میرے مرنے کے بعد تو نے فلاں قرضہ ہے، فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے، فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے. تو کوئی ایک ایسا بندہ مقرر کر جائے تو اس کو وصی کہا جاتا ہے، جس کو وصیت کر جائے تو نے میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنے ہیں. تو انہوں نے کوئی وصی اپنا بنایا ہوا تھا، تو اب کیا حکم ہے؟ باع وصیہ الرہنہ، جو وصی بنایا ہوا تھا یہ بکری کو بیچے گا، وقضت دینا، بکری کو بیچ کر قرضہ ادا کر دے گا. بکری کی قیمت 1500 روپے ہے، 1000 قرضے میں دے گا، 500 روپے ترکے میں شامل کر دے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ، اگر انہوں نے اپنا کوئی وصی بنایا ہی نہیں تھا، بغیر وصی کے مر گیا، نصب القاضی لہ وصیًا، تو قاضی ایک وصی کو مقرر کرے گا، قاضی ایک وصی مقرر کرے گا، پھر قاضی ہی اس کو حکم دے گا جی یہ بکری بیچو اور اس کا قرضہ ادا کرو. اگر قاضی بھی وصی مقرر نہ کرے تو پھر اگلے بندے کا جو 1000 روپے والا قرضہ ہے وہ قرضہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، جس کا کوئی وصی نہ ہو، تو پھر قاضی اس کا ولی بنتا ہے. تو یہاں پر قاضی، یہاں پر چونکہ انہوں نے خود اپنا کوئی وصی مقرر نہیں کیا تھا تو قاضی ان کا نائب بن کر ان کی طرف سے وصی مقرر کرے گا، وہ وصی جا کر بکری بیچے گا اور جو قرضہ وغیرہ ہے وہ اتارے گا. سمجھ آ گیا جی یہاں تک؟ آج موجود بھی ہیں کلاس میں یا غائب ہیں؟ لگ رہا ہے غائب ہیں. استاد جی یہ جو بکری تھی یہ تو اس کے مرتہن کے قبضے میں ہے، پھر کس طرح بھیجے گا؟ اس طرح بیچے گا، اسے واپس لے گا، واپس لے کر بیچے گا. آواز آ رہی؟ جی میں نے کہا اس سے بکری واپس لے گا، واپس لے کر بکری کو بیچے گا، پھر اس کا قرضہ ادا کرے گا. استاد جی لیکن اس دوران تو خدشہ ہے کہ وہ اگر اس کو پیسے نہ دے اور بکری بیچ دے اور اپنے لیے پیسے لے لے، کیونکہ قبضہ تو چھوٹ جاتا ہے نا اس آدمی سے. جی پیچھے قاضی بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، قاضی نے اس کو مقرر کیا ہے، قاضی بھی بیٹھا ہوا ہے پیچھے. اور اگر وصی بےمانی کرے، نہیں جی دے، وصی اگر قبضہ، وصی اگر قبضہ کرتا ہے تو پھر قاضی کے پاس جائے گا مقدمہ، اگلا بندہ قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جائے گا جی جمیل بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے وصی مقرر کیا تھا، وصی پیسے خود کھا گیا، وہ اس نے مجھے نہیں دیے. پھر جو ہے مرتہن قاضی کے سامنے اپنے اس دعوے کو ثابت بھی کرے گا گواہوں کے ذریعے، یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر قاضی جو ہے فیصلہ سنائے گا جی اس کے پیسے واپس کرو، جو باقی 500 روپے ہیں، بکری 1500 کی تھی، 1000 روپے اس کو دو، 500 روپے اس کے ورثاء تک بھی پہنچاؤ. تو پھر قاضی کے پاس معاملہ جائے گا، قاضی سارا فیصلہ کرے گا. اللہ. اچھا جی اگلی کتاب ہے کتاب الحجر. حجر کا لغوی معنی ہے پابندی لگانا، روکنا. اچھا جی اس کا اصطلاحی معنی ہے کسی کو قولی تصرف سے روک دینا، کسی کو قولی تصرف سے روک دینا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو حجر کہا جاتا ہے. حجر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجر جو ہے 3 مفتی صاحب یہ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے کسی کو قولی تصرف سے روک دینا تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے.
قولی تصرف استاد جی استاد جی یہ تصرف کیا ہوتا تصرف کہتے ہیں اس کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو غیر معتبر بنا دینا. وہ قول کے ذریعے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا. اس کے جتنے بھی قولی تصرفات ہیں، زبان کے ذریعے جو باتیں ہوتی ہیں، خریدنے کا معاملہ ہو گیا، بیچنے کا معاملہ ہو گیا، بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ ہو گیا، اور بھی جو معاملات ہیں جن کے لیے ایجاب اور قبول کرنا پڑتا ہے، جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کے وہ تصرف جو ہے غیر معتبر ہو جاتے ہیں. اس کو حجر کہا جاتا ہے. تو یہ جو حجر ہوتی ہے 3 لوگوں کے اوپر لگتے ہے. ایک ہے چھوٹے بچہ جو نابالغ ہو، جس کو سمجھ نہ ہو، تو اس کا جو قولی تصرف ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے. اس کا ولی روک سکتا ہے، دکانداروں سے جا کر کہہ سکتا ہے جی یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ اگر آ کر تم سے کوئی معاملہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بچے کے اوپر حجر نافذ ہو جائے گا، اس کی جو بات ہے وہ پھر معتبر نہیں سمجھی جائے گی. دوسرا ہے غلام. ناصر بھائی یہ مائک بند کر لیں. اچھا یہ تھا چھوٹے بچہ. دوسری ہے غلام. اگر کوئی غلام ہے تو اس کا جو مالک ہے، مالک اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے کہ تو نے اب کوئی معاملہ نہیں کرنا، خرید و فروخت والا معاملہ نہیں کرنا. تو مالک اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے. اور تیسرا ہے مجنون، جو آدمی پاگل ہو، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو، تو اس آدمی کے اوپر جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہ پابندی لگا سکتا ہے کہ ان کا پھر کوئی قول بھی معتبر نہیں ہوگا. تو اس کے کچھ احکامات ہیں، وہ احکامات اس باب کے اندر آ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں الاسباب الموجبات للحجر، وہ اسباب جو حجر کو ثابت کرنے والے ہیں، ثلاثۃ، وہ 3 ہیں. الصغر، سب سے پہلے بچپنا، دوسرا ہے الرق، غلامی، اور تیسرا ہے جنون. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 حالتیں ایسی ہیں جن حالتوں کی وجہ سے کسی کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور اس کے جو قولی تصرفات ہیں، زبان سے نکلے ہوئے تصرفات جو ہے وہ اس کے معتبر نہیں ہوتے. ولا يجوز تصرف الصغیر الا باذن ولیہ، اور چھوٹے بچے کا تصرف جائز نہیں ہے مگر اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ. بچے جو ہے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ جا کر کوئی معاملہ کر لیں، اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، جو بچے چھوٹی موٹی چیزیں دکان سے خریدتے ہیں کھانے پینے کے لیے، پاپڑ ہو گئے، نیمکو ہوگی، بسکٹ وغیرہ، تو ان میں ان کا تصرف جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے، کیونکہ ولی خود پیسے دے رہا ہے جا کے تم چیز خرید لو، تو پیسے دینا ہی اجازت کے قائم مقام ہے. اگر یہ چھوٹا بچہ کوئی ایسا کام کرے، ایسا تصرف کرے جس میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا تصرف اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا. مثال کے طور پر اس نے جا کر کسی آدمی سے کوئی زمین خرید لی ہے، کوئی مکان خرید لیا ہے، کوئی مکان کرائے پر لے لیا ہے، تو ان صورتوں میں اس بچے کا جو تصرف ہے یہ اس کی ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر اس کا ولی کہے کہ ٹھیک ہے اس نے تصرف کر لیا ہے، میں اس کو باقی رکھتا ہوں، میں اس کو نافذ کرتا ہوں، تو پھر بچے کا تصرف معتبر ہوگا. ورنہ جو بڑے معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تو بچے عام طور پر خریدتے ہیں، ولی کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن جو بڑے معاملات ہیں جن میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں کے اندر بچے کا تصرف اس کی ولی کی اجازت پر موقوف ہو جائے گا. چلیں وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جمیل بھائی ذرا پتہ کر لیں مولانا ناصر صاحب کا، وہ اتنا لیٹ کبھی نہیں ہوتے. ہاں جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا. چھٹی ہو گئی، جاؤ چھٹی ہو گئی. جائیں ٹھیک جائیں. ہے ہاں جزاک اللہ. اچھا فرمایا آپ نے بھائی. جی جی، خوش ہو گئے بچوں کی طرح، اسکول والے بچوں کی طرح. بالکل بالکل. اب کیا کرے بھائی. جمیل بھائی کیا فرمایا استاد جی نے؟ جمیل بھائی کیا جی فرمایا فرما رہے استاد کہ جی میں نے؟ نہیں آؤں گا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چھٹی ہو گئی. اچھا ہاں اچھا. چھٹی کا فرمایا کلاس انوش بھائی. جی 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 ٹھیک ہے چلیے جی، اللہ حافظ جی. اللہ جی آپ ٹھیک کو ہے. خوش رکھے. آمین جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.